اور چونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے تو اس واسطے اس کی تفصیلات بھی قیامت تک چلیں گی، اور اسی قرآن سے ہی وہ ہدایت ملے گی اور ملتی رہے گی۔ یہاں حد تو یہ ہے کہ اس آیت کی تفصیل میں اگر کوئی آیت تو بظاہر تو ترجمے سے آپ دیکھیں گے تو زیادہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی بہت زیادہ تفصیلات بیان کی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وعملوا الصالحات، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک وعدہ فرما رہے ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے محبوبیت پیدا کر دیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں، یعنی وہ محبوب بن جائیں گے لوگوں کے، مخلوق کے، اور پھر اللہ کے ہے۔ تو یہ مختصر سیدھی سی آیت ہے، اس میں کوئی دین کی تفصیلات کا علم بظاہر الفاظ میں نہیں معلوم ہوتا، لیکن میں تھوڑی سی کوشش کروں گا کہ اشارے ہو جائیں کچھ۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں۔ اب آمنوا کی تھوڑی سی تفصیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان لائیں، ایمان کیا ہے؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ایمان کے کتنے تقاضے ہیں اور ان سب تقاضوں سے ہم واقف ہیں؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہیں، ایمان کے ان پورے تقاضوں سے ہم واقف نہیں ہیں جو ایمان کو کامل کرنے والے، یہ بات یقین سے کہتا ہوں۔ اور استثناء موجود ہے کہ اولیاء اللہ اور دوسرے بڑے حضرات ان کو بھی ایمان کی تکمیل تو تھی، لیکن کامل ایمان جس کو یعنی حق تعالی شان ہوتی ذات کے مطابق وہ ایمان ان تقاضے ان کو بھی حاصل ہے۔ تو ایمان ایک تو یہ کہ ایمان لائیں اللہ پر، اس سے ایک بات یہاں اور بھی نکلتی ہے کہ ایمان اللہ پر لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نسب اور حسب، خاندان اور دنیاوی عزتیں، دنیاوی مقامات، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ عمل کے قدر و قیمت ہے کہ جب ایمان لاؤ گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو اگر کوئی کم ذات کا ہے لیکن ایمان کامل ہے تو اللہ کے ہاں وہ بڑی ذات سے زیادہ بڑا درجہ پائے گا۔ حسب اور نسب کام نہیں آئے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، میں کسی کام میں نہیں، میں تمہارا کوئی مدد نہیں کر سکوں گا جب تک کہ تم میری مدد نہ کرو سجدوں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ۔ تو حسب نسب، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں بزرگ کی اولاد ہیں، ہم فلاں بڑے شیخ کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد میں ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی وجہ سے مغفرت ہو جائے گی، تصور غلط۔ وہاں حسب کی نہیں، کسب کی ضرورت ہے۔ کسب کا معنی یہ ہے کہ جو عمل آپ کما لیں۔ تو ایک تو ایمان کی شرط لگا دی کہ پہلے ایمان لاؤ گے، ان الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائیں وہ ان کے آگے تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں، میں مختصراً چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ہیں تقاضے، اور ان میں اگر تفصیل کی جائے گی تو ممکن نہیں ہے کہ مجھ جیسا کم علم آدمی ان سارے تقاضوں کو بات بھی کر سکے اور بیان بھی کر سکے، لیکن جو باتیں جتنی اللہ نے سکھا دی ہیں وہ عرض کرتا ہوں کہ ایمان کے تقاضوں میں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کے لفظ معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی ہے یقین، اور یقین جب دل میں آتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جب دل میں ایک یقین آ جائے تو اس یقین کا اظہار عمل سے نہ ہو۔ ابھی جہاں اگر کوئی آ کے یہ کہہ دے کہ گھر میں بم رکھا ہوا ہے یا گھر میں کوئی خطرہ ہے تو آپ اس وقت یہ تحقیق نہیں کریں گے کہ یہ کہنے والا سچا ہے یا جھوٹا۔ اس وقت تو جان کے بچانے کے لیے آپ سب سے پہلا یہ کام کریں گے کہ بھئی گھر سے نکلیں گے اور گھر کی تلاش کریں گے، بعد میں یہ تحقیق کریں گے کہ یہ آدمی خبر سچی تھی یا جھوٹی۔ تو اگر
خبر بھی اگر صادق ہے، خبر دینے والا بھی سچا ہے اور ایک خبر دے رہا ہے اور اس خبر کو کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر یقیناً پیدا ہوگا دل میں، اور کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہوگی. اور جب یقین دل میں پیدا ہوگا تو اس کا اظہار اگر عمل سے نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین نہیں ہے، عمل میں اس کا اظہار نہیں ہو رہا، اور تو پھر یقین نہیں. میں یہاں ایک بات عرض کروں کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دنیا کے فوائد کو، دنیا کے منافع کو زیادہ اہمیت دیتا ہے بنسبت آخرت کے منافع. اور اس میں ایک عقلی بات بھی ہے، فطری بات بھی ہے کہ یہ دنیا کے منافع جو ہیں یہ نقد ہیں، اور آخرت کے منافع جو ہے وہ وعدے پر ہیں، وعدے فردہ ہیں، اور لیکن سچے ہیں. مثلا میں یہاں مثال کہ 1000 روپے کی وقت آپ کے دل میں 2 رکعت نفل سے زیادہ ہے. اگر 1000 رکعت مل رہی، 1000 روپے کہیں مل رہے ہوں آپ کو جائز طریقے سے مل رہے ہیں، اور اس وقت آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ 2 رکعت بھی پڑھوں، تو آپ ترجیح 1000 روپے لینے کو دیں. حساب جو نفل ہے نفل کو چھوڑو، وہ سمجھے یہ پیسے مل رہے ہیں تو نفل کیا. تو میں مثال کے طور پر کر رہا ہوں، یہ فطری عمل ہے. مال کی محبت بھی اللہ ہی نے دی ہے، اللہ ہی نے رکھی ہے، اور یہ وہ ہے. تو لیکن ہے وقت کی بات کہ وقت ہمارے دلوں میں دنیا کے منافع کی زیادہ ہے، اور بہت زیادہ ہے، اور آخرت کے منافع کی ہم سوچتے ہیں. یعنی علمی طور پر تو ہم جانتے ہیں کہ آخرت ہمارے لیے ضروری بھی ہے. 2 رکعت کا فائدہ یہ تو 1000 ہے، 1,00,000 سے بھی زیادہ کا ہے، بلکہ کروڑ سے بھی زیادہ کا ہے. کیونکہ یہ 1000 تو ختم ہو جائیں گے، وہ کروڑ جو نفلیں ہیں وہ اللہ کے ہاں خزانے میں جمع ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اور اس کے بدلے پتہ نہیں اور دنیا میں بھی کتنی نعمتیں ملیں گی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارے دنیا کی وقت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہے، اور اس زمانے میں بہت زیادہ ہو گئی. ایک اور بات، میرا یہ تجربہ اس لیے زیادہ ہو گیا کہ لوگوں کو کچھ میرے نام معلوم ہو گیا، لوگوں کو تو فون بہت آتے ہیں میرے پاس مختلف مسائل کے لیے. ان میں اکثریت ایسے فونوں کی ہوتی ہے جن پر مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے میرا، لیکن خدمت بھی ہے. اگر نیت صحیح ہو تو اس طرح کے فون آتے ہیں کہ صاحب خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، کہ صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجیے، بیٹا نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، گھر میں بڑی مشکلات ہیں، مالی پریشانیاں، کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ کوئی وہ بیماری چل رہی ہے، فائدہ نہیں ہو رہا. اور مختلف ان ٹیلی فونوں کی تعداد میں ایک بھی تو فون ایسا نہیں آتا جس کی مجھے تلاش ہوتی ہے کہ وظیفہ بتا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، کہ میں آخرت میں مجھے اللہ تعالیٰ میری موت صحیح ہو جائے، میرا آخرت کا حساب صحیح ہو جائے. ایک فون بھی تو اس کے لیے نہیں آتا کہ صاحب تم وظیفے پڑھتے ہو، پڑھو بے شک، میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، جائز ہے اور اللہ ہی سے مانگ رہے ہو، لیکن جتنے اگر 100 وظیفے دنیا کے لیے کرتے ہو تو ایک وظیفہ اس کام کے لیے بھی تو کرو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح راضی ہوں گے، یہ بھی تو پوچھو. کہ اور کوئی عمل ایسا بھی معلوم کرو کہ ہمارے شیطان سے، نفس کے دھوکوں سے کس طرح نجات ہوگی. ایسا ایک فون گیا. اچھا، اب یہاں اور ایک بات کرو، یہاں بلکہ یہ مسئلے کی بات ہے، اچھا اگر واضح ہو جائے، وظیفے کی بات آئی ہے تو کیا وظیفے پڑھنا یہ حقیقت کیا ہے؟ وظیفے کس کام کے لیے اور کیا اس کے فوائد ہیں، کیا نہیں نقصانات؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا اپنی ضرورتوں کو، مثلا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے 10,000 روپے دے دیجیے، ضرورت ہے آپ کو، تو جائز بھی ہے.
بلکہ حکم بھی ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو. جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی مانگو، تو وہاں 10,000 روپے بھی مانگو، مانگنا بالکل جائز. لیکن اس لیے مانگو کہ ہوس پوری ہو، ضرورت ہے تو مانگو. لیکن آپ کے پاس اپنی ضرورت کے پیسے موجود ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بینک بیلنس بڑھ جائے، 10,000 اور مانگو، یہ مانگنا جو ہے یہ جائز نہیں. وہ اللہ سے مانگو ضرورت کے لیے، اور جو ضرورت ہے چاہے لاکھ کی آئے چاہے 10 لاکھ کی آئے، ضرورت مانگو، سب اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ. یہاں میں نے ایک جگہ پڑھا اور بڑی مستند کتاب میں پڑھا کہ ایک صاحب ایک شیخ سے مرید تھے، وہ اپنے بڑی تعریف کے لہجے میں کہہ رہے تھے کہ صاحب میری نماز قضا ہو جاتی ہے لیکن وظیفہ قضا نہیں ہوتا. تو صاحب اگر وظیفے کا یہ درجہ ہو گیا کہ صاحب وہ نماز بھی اس کی نزدیک وہ اہمیت نہیں رہی، تو پھر وہ وظیفہ جائز ہی نہیں بلکہ گناہ ہے. ایک اور معاملہ میں اپنے گھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ کچھ معمول بنا رکھا ہے، میری اہلیہ کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ نماز کے بعد کچھ دعائیں پڑھتی ہیں کچھ بھی. اگر اس دعاؤں کے درمیان میں کوئی بات پوچھ لوں تو وہ ایک تو اشارہ کرتے ہیں کہ بولو نہیں مجھ سے، اور پھر ہوں ہاں کر کے اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن اگر وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں اور میں ان سے کوئی بات پوچھ لوں تو اس میں جواب دے دیتی ہیں، سمجھا، اس میں بات کر دیتی ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ جو بھی تم نے معمول بنا رکھا ہے دعائیں کر رہے ہو بہت اچھی بات ہے. وہاں تو دعا بولنے کو تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر یہ میں بول دیا بیچ میں تو وظیفے کا اثر ہی ختم ہو جائے گا، وہاں یہ تصور کر رکھا. اور جبکہ قرآن کریم کے بارے میں تو آیت موجود ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو سننے والوں کو بھی، تو وہااں تم قرآن کے درمیان تلاوت کے درمیان بولنے کو بہت جائز سمجھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہو کہ قرآن کے مقابلے میں وظیفہ زیادہ اہم ہے. یہ ایمان کی بات تقاضوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہم غلطیوں کہاں کہاں مبتلا ہے. یہ عقیدے کی بات ہے، یہ کہ قرآن زیادہ اہم ہے یا وظیفہ زیادہ اہم ہے، یہ عقیدہ ایمان کی بات ہے، سمجھا. تو ایمان کے تقاضوں کی بات ابھی میں نے شروع ہی کی ہے. تو اب یہ ذرا غور کیجیے کہ غور کیجیے کہ یہ بڑی نعمت ہے، لیکن بعض دفعہ ایسی نقصان پہنچا دیتی ہے. آج صبح اٹھا، باتھ روم گیا تو اس نے بولنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا وہ واقعہ بتا کے آنسر کا کہ اس کے بعد میں نے بات کہی ہے، اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں. خیر، تو قرآن کو کی کوئی اہمیت نہیں. ہاں یہاں ایک مسئلہ اور بتا دوں، سلام کرنے کا مسئلہ ہے. السلام علیکم آپ بڑی تاکید ہے تو اسلام کا رواج دو، لیکن دین نے ایسے اعتدال کی تعلیم دی کہ 3-4 جگہ بلکہ کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں سلام کرنے کو منع کیا ناجائز. میں ناجائز کا لفظ تو وہ واپس لیتا ہوں، منع فرمایا فرمایا آپ کو کس درجے دوں گا. ایک تو ایسے وقت جب تلاوت کی جا رہی ہو، ایک آج شخص تلاوت کر رہا ہے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، سلام کرنے کو منع تو اور سارے کرام کر کے معمول یہی تھا. وہ کہا ہے تو اس سے ناجائز ہی کہا ہے غالباً، لیکن صوفیہ تو اس سے بھی آگے جاتے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں، ان کی نظر دوسرے انداز، وہ سوچتے دوسرے انداز سے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے کلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا ہوا ہے، آپ سلام کر کے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو، اللہ سے تعلق توڑ کے اپنی طرف لانا چاہتے ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ صوفیہ کی نظر ہے. تو
اس واسطے سلام کرنا کھانے کے وقت، کھانا کھا رہا ہے ایک آدمی، اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص جلدی میں ہے، کہیں جا رہا ہے، وہ اس کا ذہن الجھا ہوا ہے، آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت حاضر نہیں، اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سلام کے جواب میں عام طور سے جلدی ہوتی ہے کہ وہ جلدی جواب دیتا ہے آدمی کے وعلیکم السلام، تو وہ اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کے اپنے جو ذہن میں وہ باتیں ہیں اس کو چھوڑ کے وہ سلام کرے۔ ایک اور بات، ایک مجمع ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص آتا ہے، اب وہ آ کے ایک دفعہ السلام علیکم کہہ دے، سب کو سلام ہو گیا، اور ایک شخص جواب دے دے وعلیکم السلام، وہ جواب سب کی طرف سے ہو گیا۔ اب ضروری نہیں کہ ہر آدمی اس کا جواب دے۔ مسافہ کا معاملہ یہی ہے کہ جہاں مجمع ہو وہاں مسافہ نہیں کرنا چاہیے، مسافہ بڑی اچھی علامت ہے، لیکن جہاں مجمع ہو وہاں کسی سے بھی مسافہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک سے کرو گے تو پھر دوسرے سے بھی کرو گے اور چوتھے سے بھی کرو گے اور پھر ایک سلسلہ کرا دو۔ ہے بات یہاں چل رہی ہے ایمان کی، عام ایمان کے تقاضوں کے وظائف کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ وظائف بہت اہم ہیں۔ ان کا ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ یہ وظائف دنیا کے لیے جو پڑھے جاتے ہیں جائز ہے، اور اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگنا بالکل جائز ہے، وہ نہیں، لیکن ان وظائف کو واجبات سے اور جو مستحبات ہیں، ان جو اہم مستحبات ہیں ان پر فوقیت دینا جو ہے یہ غلط، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وظیفہ اتنا ضروری ہو جائے کہ اور مستحبات تو ترک ہو جائے لیکن وظیفہ ترک نہ ہو۔ یہ اگر معمول بن گیا تو وظیفے کی حیثیت آپ نے ختم کر دی۔ اور وظیفے کی حقیقت ہے کیا، اس کو سوچنے کی بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا یہ بات کہ وظیفے کی حقیقت کیا ہے۔ وظیفے کی حقیقت یہ ہے کہ ہم کوئی اللہ کا نام لیتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اور ایک خاص تعداد میں کسی نے بتا دی وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کیا یہ تسبیح پڑھنا جو ہے خود یہی ذاتی طور پر منافع دے گی، یا کیا کریں گے؟ آپ اللہ ہی سے دعا مانگیں گے نا کہ اللہ اس عمل کے ذریعے جو میں نے عمل کیا ہے مجھے میری یہ ضرورت پوری فرما دی، جی قبل میں مجھ سے یہ میری دعا قبول کر لیجیے، قبول فرما لی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ سے دعا مانگ لیا ایک عمل کے ذریعے، عمل کے ذریعے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اصل چیز دعا ہے کہ دعا مانگو حق تعالی شانہ سے، اس سے بڑا کوئی اور وظیفہ ہے ہی نہیں۔ اور بعض وظیفے تو جو غیر مسنون ہیں ان میں بعض خرابیاں ہیں، لوگوں کو عوام کو معلوم نہیں ہوتی وہ خرابیاں، ان خرابیوں کی وجہ سے وہ ان وظیفوں کو وہ بہت وقت کے ساتھ بلکہ مسنون دعاؤں کے اوپر فوقیت دے کر اور ان کا اہتمام کرتے ہیں، وہ مناسب نہیں۔ اور دعاؤں میں جو برکت ہے، مسنون دعاؤں میں سنت کی اتباع میں جو برکت ہے وہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے وظیفے کے اندر وہ برکت نہیں ہو سکتی۔ اب ابھی ان الذین آمنوا، جو ایمان ہے، ایمان کا ایک اور تقاضا، بعض لوگ ایمان کے تقاضوں میں ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے دنیا میں، جو کچھ انہوں نے فرما دیا ان سب پر برابر کا یقین ہو، کسی میں ادنا شبہ نہ ہو۔ لوگوں نے اس میں بھی تقسیم کر لیا، اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی مانتے ہیں، لیکن فرشتوں کے معاملے میں شبہ ہے، فرشتوں کے معاملے میں پورا یقین نہیں ہے، پوری تفصیل ان کو معلوم نہیں، جنات کے معاملے میں شبہ ہے، یا جنت اور دوزخ کے وجود کے سلسلے میں شبہ ہے، یا میزان اور صراط کے سلسلے میں شبہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایمان کے اجزاء ہیں، اور اگر کسی جزء کو چھوڑ دیا جائے تو اسے اس پورے مجموعے کو ناقص کہا جائے۔ جب ایک جزء چھوٹ گیا تو پورا مجموعہ ناقص ہو گیا۔ اگر ایک آدمی کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور باقی سارا بدن موجود ہے
تو اسے مکمل انسان نہیں کہہ سکتے آپ، اس لیے اس کا ایک جزو ٹوٹ گیا. تو اس واسطے اب ایمان میں اگر یہ جتنی چیزیں مثال کے طور پر قبر میں جانا